السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو بی ایس کمپلیٹ کر لیا، اب ایم ایس کے لیے کیا کریں۔ باہر جانے کا ہر کسی کا خواہش بھی ہوتا ہے، اور خاص کر کے یورپ جانا، وہ مطلب بس ایک ہماری کنٹری میں، جب ہم اپنی کنٹری میں ہوتے ہیں تو ایک ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہم بس یورپ چلے جائیں۔ اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہاں جو ہے ایک جو بی ایس کے بعد یہاں آتا ہے ایک اسٹوڈنٹ، ایک وہ ہوتا ہے جو اسکالرشپ پہ آتا ہے، اس کی لائف کیسی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو سیلف فنڈڈ پہ آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو صرف یہ نظارہ دکھاتے چلوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا پیارا نظارہ ہے۔ اور یہ ٹائمنگ جو ہے، یہ رات کے ابھی 11:30 بج رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو خیر عصر کا ٹائم ہے، آپ لوگوں کے لیے تو نائٹ کا ٹائم ہوگا، کیونکہ ادھر جو ہیں بس یہی 11:30 اور 11:40 تک شام کی نماز ہوتی ہیں، پھر تقریباً 12 سوا 12 تک عشاء کی، اور 1 بجے پھر صبح کی نماز ہوتی ہیں۔ لیکن خیر یہ تو چلتا رہے گا۔ بات کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہیں جو سیلف فنڈڈ پہ آتے ہیں، ان کے لیے میرا پیغام تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بہت سارے پیسے ہو تب آنا۔ وہ اسی لیے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈنس مل جاتی ہیں، اور وہ اس حوالے سے مل جاتی ہیں ان کو، مطلب میں نے خود بھی دیکھے تھے، جب میں خود ادھر نہیں تھا تو میں نے خود بھی مطلب بہت ساری ویڈیوز دیکھے تھے، کچھ لوگوں نے بنائے تھے، اور مطلب دیکھے تھے کہ یہاں آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کام کر لو تو آپ کا جو اسکالرشپ ہے، یا مطلب جو ٹیوشن فیس ہیں، جو اپنا روم رینٹ ہیں، یا مطلب باقی جو کھانے پینے کا خرچہ ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن ادھر آ کے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اسٹوڈنٹ سیلف فنڈڈ پہ آتے ہیں، اور جس کے پیچھے مطلب ایک تو ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر سے کوئی پیسے آتے ہیں، جو مطلب بیک گراؤنڈ ان کا صحیح مطلب آتے ہیں ان کے پیسے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس لالچ پہ، مطلب اس سوچ پہ، یا لالچ بولے یا سوچ بولے، اس سوچ پہ آ جاتے ہیں کہ یہاں تھوڑا کچھ کام کریں گے اور پھر وہاں خرچہ نکل جائے گا۔ 3-4 گھنٹے کیا ہے، 3-4 گھنٹوں میں تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک تو آپ سب سے پہلے جو آتے ہو، ایک تو آپ کا وہ خرچہ ہو جاتا ہے جو آپ ویزا پہ لگاتے ہو، آپ مطلب ایمبیسی پہ لگواتے ہو، آپ کے ادھر کے خرچے کے علاوہ ادھر جب آتے ہو، سب سے پہلے تو آپ ٹیوشن فیس دیتے ہو۔ یونیورسٹی کی ٹیوشن فیس ہوتی ہیں، ماسٹر کے لیے یونیورسٹی کی جو ٹیوشن فیس ہیں وہ تقریباً 4,000 کے آس پاس ہی ہیں۔ پی ایچ ڈی کی ٹیوشن فیس یورپ میں کہیں نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی مطلب یہاں پہ ایک امپلائی ہے، وہ ایز اے ورکر ہے، تو اس کی کوئی مطلب ٹیوشن فیس نہیں ہوتی۔ لیکن جو ماسٹر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے لیے کہ سب سے پہلے آپ نے 4,000 یورو جو ہیں وہ دینے ہوں گے، اور 4,000 یورو آج کل پاکستانی 300 روپے جو ہیں وہ 1 یورو کے برابر ہیں۔ تو اگر آپ 4,000 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 4×3=12، یہی کوئی مطلب 12 لاکھ تک بنتے ہیں۔ 12 لاکھ تو آپ نے وہ دینے ہوں گے، اور پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مطلب گریڈز اچھے آتے ہیں۔ آپ کے اگر پر ایئر جو ہیں یہاں 60 کریڈٹ آور آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، ایم ایس میں ٹوٹل جو ہیں 120 کریڈٹ آور کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ کچھ تھیسس کے اور اس طرح ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرسٹ ایئر جو ہیں وہ تقریباً 60 کریڈٹ آور آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو 60 کریڈٹ آور اگر آپ کے ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کچھ اسکالرشپ وغیرہ مل جاتی ہیں، پھر آپ کو مطلب 2,000 کے آس پاس پھر بھی آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں پر ایئر جو ہے مطلب ٹیوشن فیس۔ تو اگر آپ 4,000 پہلے دے دیتے ہو تو 4,000 مطلب 12 لاکھ یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں آپ نے روم رینٹ دینا ہوتا ہے۔ روم رینٹ جو ہیں وہ تقریباً جو آپ کو کم سے کم شیئرڈ روم جو ملتا ہے، شیئرڈ روم مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر ہوتا ہے، اس میں 3 کمرے ہوتے ہیں یا 2 کمرے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے تو وہ بھی مطلب آپ نے
250 300 تک آپ نے وہ بھی دینے ہوتے ہیں. تو اگر 300 کر لیں تو پھر بھی مطلب یہ 90,000 اور اس طرح بن جاتے ہیں. اس طرح کھاؤ گے پیو گے ضروری ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب آپ بغیر کھائے پیے ادھر رہ سکو گے. وہ بھی اگر آپ خرچہ کر لو جو مطلب بہت ہی کم خرچہ کرتے ہو، اگر آپ بہت ہی بالکل یوز نہیں کرتے تو پھر بھی آپ تقریباً 300 یورو تک تو لگاؤ گے. تو 300 یورو پھر بھی 90,000 کے آس پاس بن جاتے ہیں پر منتھ. یہ 90 اور 90 180 1,80,000 یہ بن جاتے ہیں. پھر اگر اس کو ملٹیپلائی کر لو 12 سے تو پھر مطلب تقریباً یہی کوئی 21-22 لاکھ ہاں اس طرح بن جاتے ہیں. 21-22 لاکھ بن جاتے ہیں. پھر اگر آپ پورے ایئر کے اگر آپ کیلکولیشن کر لو تو یہ بنتے ہیں کوئی یہی مطلب 2100 اور وہی 12 لاکھ 33-34 لاکھ 33-34 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس فیڈ بیک ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہاں آؤ اور آپ مطلب یہاں ایم ایس کر لو. دوسری سائڈ پہ میں آپ کے پاس ادھر کی لائف کے بارے میں بتا دوں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ادھر کام ملتا ہے، ادھر پہلے 2-3 منتھس جو ہیں وہ انتہائی مطلب گندے گزرتے ہیں. گندے اس لیے گزرتے ہیں کیونکہ یہاں جلدی آپ کو کام نہیں ملتا. یہاں بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو فوڈ ایرا کا کام کرتے ہیں، جو مطلب فوڈ ڈیلیور کرتے ہیں، وہ مطلب کام کرتے ہیں کیونکہ مجبوری ہوتی ہے، مجبوری میں کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ پر ڈے آپ کے خیال میں کتنا کماتے ہوں گے؟ یہاں جو ہیں وہ میکسیمم مطلب پر ڈے جو ہیں وہ 100 یورو کماتے ہیں میکسیمم. ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی مطلب ایکسٹرا بھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، مطلب 120 تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو ہر روز کام ملتا رہے گا، ایسا بھی نہیں ہے. مطلب کبھی آپ کو مل جاتا ہے کبھی نہیں مل جاتا. اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس بیگ اٹھاؤ اور آپ فوڈ ایرا اسٹارٹ کر لو، ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ مطلب یہاں آپ نے اپلیکیشن دینی ہوتی ہیں، پھر وہ جو اپروو کرتے ہیں، پھر آپ کو اس کے بعد کام دیتے ہیں. کام آپ کر سکتے ہو، کام کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے مطلب کہ آپ اتنے گھنٹے کام کرو اتنے گھنٹے نہ کام کرو، کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو کام ملے. تو وہ مطلب آپ کو ہفتے میں 2 یا 3 دن کوئی اس طرح مطلب کبھی یہ ہے کہ کبھی مل بھی نہیں جاتی. اور وہ جو اپلیکیشن ہے، جو اپلیکیشن دے دیتے ہیں اس ورکنگ کے لیے، وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر نہیں ملتا کیونکہ ان کو کچھ اسپیسیفک لمٹ ہے. فار ایگزامپل ان کو 100 اپلیکیشن چاہیے، ان کو 100 بندے بس چاہیے فوڈ ایرا کے لیے. تو جنہوں نے پہلے وہ بنائے ہوتے اکاؤنٹ، اسی وہی اکاؤنٹ چلاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتے، وہ یوز بھی نہیں کرتے یا ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے، تو پھر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بن جاتا، تو آپ کو کام نہیں ملتا. تو اس طرح پھر مطلب یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کو بتاتا رہے گا، مطلب کوئی کہہ دے گا کہ ہاں یہاں اس طرح مل جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے مطلب چلو آپ کے پاس 33 لاکھ نہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کم سے کم 12 لاکھ تک یا مطلب کم سے کم 15 لاکھ تک اس طرح کے پیسے ہوں تو پھر آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ بعد میں آپ ادھر تھوڑا ٹائم گزار لیتے ہو، پھر آپ کو مطلب اتنا ایشو نہیں ہوتا، پھر آپ سیٹل ہو جاتے ہو، پھر آپ انوائرمنٹ کے ساتھ بھی مطلب ایڈجسٹ کر لیتے ہو، وہ بھی ایشو نہیں ہوتا. لیکن پہلے جو ہیں آپ کے پاس یہ تقریباً 3 یا 4 ماہ کا جو خرچہ ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. 3-4 ماہ تک آپ مطلب تاکہ اس پہ سروائیو کر لو، اور اس کے بعد تاکہ آپ کو مطلب کوئی کام ملے اور آپ اپنا لائف جو ہے وہ سیٹل کر دو. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ انتہائی مشکل لائف ہوتی ہے. ادھر آ کے آپ کو ریئلائز ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کس طرح کی لائف ہے اور یہ لوگ کس طرح مینیج کرتے ہیں، اور یہ لوگ مطلب
ادھر آپ کی کلاسز ہوتے ہیں 60 کریڈٹ اور آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مطلب ادھر تو خیر ایم ایس کے لیے کوئی ریسرچ ورک ایسا نہیں ہے, یہ صرف ایک انٹرنشپ کرتے ہیں. جس طرح ہماری کنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ریسرچ ورک کر لیتے ہیں اور ہم مطلب پیپر پبلش کرتے ہیں, اس طرح یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لاسٹ ایئر فائنل ایئر جو ہوتا ہے اس میں مطلب آپ نے ایک انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے. وہ انٹرنشپ کر کے آپ کا ایم ایس اسی پہ تھیسس لکھ کے, جس طرح بیچلر میں کرتے آ رہے ہیں کہ بیچلر کے فائنل ایئر میں آپ کیا کر لیتے ہو, کوئی بھی پروجیکٹ لے لیتے ہو اور پھر اسی پروجیکٹ پہ آپ اپنا تھیسس لکھ لیتے ہو اور تھیسس سبمٹ کر کے آپ کا فائنل ایئر جو ہے وہ پروجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ادھر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے. ادھر کوئی مطلب خاص اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو ایک سپروائز ملے گا, سپروائزر, اور آپ کو ایک خاص طریقے سے سپروائز کرے گا. ہر چیز آپ نے خود کرنی ہوتی ہے ماسٹر میں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آؤ ضرور, لیکن ان چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھیے کہ وہاں اس طرح کے مسائل بھی آ سکتے ہیں. تاکہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور ایک چیز آپ کے ساتھ اچانک سے ہو جاتی ہے تو انتہائی مشکل ہوتے ہیں. کبھی کبھار بندے کو برداشت بھی نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی انسان جو ہیں اس پہ جس طرح کبھی حالات آ جاتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں. باقی آپ خود سوچیں کہ آپ کو مطلب ادھر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, یا مطلب کیا کرنا چاہیے. ویڈیو اگر پسند آئی ہے اور اگر کوئی کویشچن, کوئی سوال یا کوئی مطلب پوچھنا چاہیں تو وہ کمنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح میں مزید مطلب میرا جتنا ایکسپیرینس یا میرا مطلب ادھر میں نے جتنا ٹائم گزارا ہے یا جتنا مجھے پتہ چلا ہے وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں, خاص کر ان دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں جو ایم ایس کے خواہش مند ہیں, اور خاص کر جو چاہتے ہیں کہ ہم یورپ جانا چاہتے ہیں. تو یورپ میں اس طرح کے لائف ہوتی ہیں. باقی آپ خود سوچیں کہ اگر یہ چیزیں آپ برداشت کر سکتے ہو, آپ کے پاس فیڈ بیک ہیں, آپ کے پاس اتنا خرچہ ہیں, تو پھر ضرور آؤ. اور دوسری بات, اگر آپ کے پاس اسکالرشپ ہے تو اسکالرشپ پہ آپ ضرور آؤ. اسکالرشپ آپ کو مطلب جو بھی ملتا ہے اس پہ تو ضرور آنا ہی آنا ہے, اس کو کبھی ریجیکٹ مت کرنا. اوکے, تھینک یو, شکریہ, اللہ حافظ.